بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سبق نمبر 21 ہمارے سامنے ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں محکم کی طرف. وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ اصلاً. اچھا جی، یہاں پر اب بیان ہو رہا ہے محکم. محکم ظاہر بات ہے یہ سب سے اوپر ہے، ظاہر نص مفسر، اب محکم سب سے اوپر ہے. تو محکم جب سب سے اوپر آ گیا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں مزدادہ، جو زیادہ ہو قوتاً، قوت کے اعتبار سے، علی المفسری، مفسر پر بھی، جس کی قوت مفسر پر بھی کیا ہو، قوت میں وہ زیادہ ہو. بحیث اس حیثیت سے کہ لا یجوز خلافہ اصلا، اس کا خلاف کرنا بالکل جائز نہیں. میں نے پیچھے بتایا تھا مفسر میں پھر بھی نزول وحی کے زمانہ تک کیا رہتا ہے، نسخ کا احتمال رہتا ہے، لیکن جب محکم آ جائے تو محکم میں وہ احتمال ہی نسخ کا کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے کیا لا یجوز خلافہ اصلا، اس کا خلاف بالکل جائز نہیں ہے. اب سمجھیں جی، یہاں پر انہوں نے قوتاً کا لفظ استعمال کیا ہے. حاشیہ نمبر 2 میں جا کے دیکھیں ذرا. اچھا، انہوں نے قوتاً کا جو لفظ استعمال کیا ہے، قوت میں زیادہ ہو. کس میں زیادہ ہو؟ حاشیہ میں 2 نہ بلکہ 5 میں. کہتے ہیں قوتاً، قال قوتاً، قوتاً کہا ہے، ولم یقل وضوحاً. پیچھے جو ہے وضاحت کا لفظ چل رہا تھا، یہاں پر انہوں نے وضاحت کے بجائے قوت کا لفظ کہہ دیا. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں لأن المحکم لا یزداد وضوحا علی المفسر، کہ محکم جو ہوتا ہے نہیں زیادہ ہوتا وضاحت کے اعتبار سے مفسر پر کسی اعتبار سے، انما یزداد علیہ بقوت، وہ قوت کے اعتبار سے اس پر کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے قوت؟ وہو عدم و احتمال نسخ، اس کے اندر نسخ کا احتمال نہیں ہوتا، اس میں نسخ کا احتمال بالکل نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں نسخ کا احتمال کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. سواء کان انقطاعی هذا الاحتمال، نمبر 1 بما فی ذاتی ہی، اپنی ذات میں ایسا ہے کہ اس میں نسخ نہیں آ سکتا، جس طرح مثل عقائد آگے نا، عقائد آگے مثال کیا دی ہے کہ آیات توحید، مثلا اللہ تعالیٰ کی آیات توحید جو ہیں ان میں نسخ ہو سکتا نہیں ہے، یعنی عقائد میں نسخ نہیں ہوتا. ویسمى محکما لعینہ، اس کا نام رکھا جاتا ہے محکم لعینہ. او لوفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ علیہ السلام کی وفات پر جا کر کیا بن جائے وہ محکم، کہ اب نسخ نہیں ہو سکتا. نسخ کرنے والے تو وہی ہوتی ہے، وہی کا تو سلسلہ کیا ہو گیا، ختم. تو اس کا نام رکھا جاتا ہے ویسمى محکما لغیرہ، محکم لغیرہ. کیوں؟ یہ وہی کی ختم ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، محکم ہو گیا، محکم ہو گیا. سمجھ گئے؟ وہی کے ختم ہونے کے بعد یہ محکم لغیرہ ہی ہو جائے گا. اور جو اپنی ذات میں محکم لعین ہو، جس طرح آیات توحید، عقائد، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا حاشیے میں. اچھا جی، اب مثال اس کی مثال، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کیا رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. اب یہ کس کی مثال کی ہے؟ محکم کی. کیسے محکم کی ہے؟ ذرا حاشیہ نمبر 6 میں دیکھیں. فإن علم اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ کا علم، مما لا يحتمل التبدیل والزوال، اللہ کا علم جو ہے تبدیل اور زوال کو کا احتمال رکھتا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وقضا، اور اسی طرح جو ہے تنزہ عن ظلم، اس کا پاک ہونا کس سے؟ ظلم سے. ٹھیک ہے جی. تو کسی قسم کا تبدیل اور نسخ کا اور زوال کا احتمال اللہ کا علم نہیں رکھتا. ظاہر بات ہے کس میں سے؟ اعتقادات میں سے ہے، ایمانیات میں سے، وہ نہیں رکھتا. صحیح ہو گیا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے. اس کو آپ منسوخ کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ ظلم سے پاک ہیں. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، بلکہ وہ ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتے، ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے لوگوں پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ حاشیہ نمبر 7 میں دیکھیں. لا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سیئاتهم، یعنی نہ اللہ کسی کی نیکیاں کم کرے گا، نہ کسی کے گناہ خواہ مخواہ اس کے اوپر ڈالے گا. جتنے کیے ہیں اتنے کا حساب ہوگا، نہ اس کی نیکیاں تو ادھر جائیں گی، نہ خواہ مخواہ کے گناہ اس کے اوپر پڑیں گے دوسروں کے. ہاں، اگر اس کا پورا عمل دخل ہوا تو الگ چیز ہے، یا دوسروں پر ظلم زیادتی کی تو حدیث کے مطابق مفلس والی جو حدیث ہے. وفی الحکمیات، یہ آپ کہتے ہیں حکمیات کسی مثال، حکم سے مراد ہے یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے کہ حکمیات، اس کی کیا مثال ہے؟ احکام میں ما قلنا، وہ جو ہم نے کہا تھا فی الاقرار، ابھی پیچھے اقرار کا ذکر ہوا ہے نا، لفلان علیہ انه لفلان علیہ الف من ثمن هذا العبد، وہی مثال چاہ کی مفسر علی ثلاثه. اچھا، آتن
در حقیقت مفسر محکم بن جلدوں دے قدوں میں تو کون دے سیاست جب زمانہ وہی تو مفسر کیا بن جائے گا؟ یا مفسر ہر قسم کے احتمال سے کٹ جائے تو وہ مفسر پھر مفسر نہیں رہے گا، کیا بن جائے گا؟ جس طرح آپ مشترک معول کو مشترک ہی میں سے لیتے ہیں، یاد آ رہے؟ اسی میں سے لیتے ہیں، ایسے یہاں پر بھی معاملے ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ حقیقت میں سے ہی پکڑ کے مجاز بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح فإن هذا اللفظ پس بے شک یہ لفظ محکم، یہ محکم ہے فی لزومہ ای فی لزوم الالف، ہزار کے لازم ہونے میں، بدلاً بدل بنتے ہوا عن العبد، کس کی طرف سے بدل بنتے ہوئے؟ غلام کی طرف سے۔ وعلی ھذا نظائر، اس پر اور نظیریں بھی ہیں، اس پر اور نظیریں بھی موجود ہیں، اس پر اور نظیریں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اس پر اور نظیریں بھی موجود ہیں یہاں پر۔ اچھا، اس کو تو چھوڑ دیں، یہ سامنے کچھ نظیریں ہیں، ذرا اس کو لے لیں، اس کی مثال مجھ سے رہ گئی ہیں۔ یہ سامنے ذرا تھوڑا سا جائیں، جہاں محکم شروع ہو رہے ہیں لکھے وعلی ھذا نظائرہ، لکھے اس میں ایک مثال نوٹ کریں۔ اس میں ایک مثال ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، مستحاضہ آپ نے پڑھا ہوگا، تتوضأ لکل صلاۃ، کیا معنی ہے اس کا جی؟ مستحاضہ عورت جس کو حیض اور نفاس کے علاوہ خون آتا ہو، وضو کرے گی ہر نماز کے لیے۔ امام شافعی کہتے ہیں ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ ایک وضو سے اس طرح کی معذور عورت دو نمازیں پڑھ سکتی نہیں ہے، ہر نماز فرض کے لیے ایک وضو ہوگا، پھر آگے وہ جتنے نفل نمازیں پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک فرض نماز کے لیے ایک وضو ہوگا۔ ظاہر بات ہے نص یہی ہے، نص نہیں، لیکن مفسر اس کے علاوہ ہے۔ احناف کہتے ہیں نہیں، لکلی کا مطلب ہے لوقت کل صلاۃ، ہر وقت داخل ہونے کے لیے ایک وضو ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ آگے جتنی نمازیں پڑھے جتنے فرض پڑھے، حرج کی بات نہیں، حرج کی بات نہیں، وہ مفسر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کیسے مفسر ہے؟ تو ہم کہتے ہیں آپ نے یہ جو روایت لی ہے، تو فاطمہ بنت ابی حبیش، 6 عورتیں ایسی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کو استحاضہ زیادہ آتا تھا، ان میں سے ایک فاطمہ بنت ابی حبیش، انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ آپ وضو کریں مصلی پہ۔ ان کو کہا تھا اگر مصلی پہ بھی بہتر ہے تو بہتر ہے آپ یہ کیا پڑھیں؟ نماز۔ اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا توضئی لکل صلاۃ، کیا کہا تھا؟ توضئی لکل لوقت کل صلاۃ، کیا کہا میں نے؟ لوقت کل صلاۃ، وقت کل، ہر نماز کے وقت کے لیے آپ وضو کیجیے۔ تو اس میں وقت آیا کہ نہیں آیا؟ اب بتائیے یہ وقت کا لفظ پہلی حدیث کے لیے مفسر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ مفسر بن رہا ہے، لہٰذا آپ نص کو لیں گے مفسر کو لیں گے؟ مفسر کو۔ تو نماز کے لیے وضو کو لازم کریں گے یا وقت نماز کے لیے؟ یہ دلیل نمبر 1 ہے ہماری مفسر ہونے کے لیے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بھی لے لیں تو یہ لام وقتی ہے، لام وقت کو بتا رہے ہیں، تو ادھر بھی معنی یہ بنے گا وضو کرے لوقت کل صلاۃ۔ آپ کوئی کہے گا جی لام وقتی کتوں پڑھے، تو ہم کہیں گے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو دلوک الشمس، لدلوک الشمس، سورج ڈلنے کے وقت، سورج ڈلنے کے وقت۔ پچھلے اگر کسی کی قضا نمازیں رہتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اب یہاں پر آ جائیں جی، وعلی ھذا ظاہرہ وحکم المفسر والمحکم، مفسر اور محکم کا جو حکم ہے لزوم العمل بہما لا محالہ، کہتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا من حیث الاعتقاد بھی واجب ہے، والعمل، اور عمل کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ عمل اور اعتقاد دونوں اعتبار سے واجب ہے، صحیح ہو گیا؟ دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ واجب ہے۔ آگے چلیں جی، ثم لهذه الاربعه اربعه اخرى تقابلها، اب یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، یہاں سے نئی بات سے شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے پچھلا پڑھ لیا نا حکمیات کے اندر جو مثال پڑھ لی،
تو اس میں آپ نے یہ پڑھ لیا کہ دونوں کے لیے مفسر اور محکم دونوں کے لیے مثال ایک دی گئی ہے، صرف یہ کہ مفسر سے جب نسخ کا احتمال ختم ہو جاتا ہے تو جا کے کیا بن جاتا ہے؟ محکم. اور اس میں پھر رجوع سے یعنی خلاف کرنا پھر اس میں یہ جائز بھی نہیں ہوتا کہ آدمی اپنی بات سے رجوع کر لے، کیونکہ اب وہ بات کیا ہو گئی؟ پکی ہو گئی. اب اس کے بعد وہ اس سے رجوع کر سکتا نہیں ہے. اچھا جی، تو بہرحال یہاں تک محکم یہ آپ کے سامنے مکمل ہو گیا. اب اس کو کاٹیں جی، آگے پھر ہم چلتے ہیں.